اس کے بعد یہ ذکر فرمایا گیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے گنجائش نہیں، مومنین کے لیے گنجائش نہیں کہ مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، استغفار نہیں کر سکتے۔ یعنی نبی مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، مومنین مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ آج تو باقاعدہ کوئی کافر مر جاتا ہے تو اس کے لیے لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، جو زندگی بھر قرآن کی مخالفت کرتا رہا اس کے حق میں قرآن ختم کر رہے ہیں، ایسے مسلمان ہیں۔ تو آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے جو شرک کے اوپر مر گئے، اس لیے کہ نماز جنازہ میں اللہ سے مغفرت کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، ہمارے زندہ کو بخش دے، ہمارے مردہ کو بخش دے۔ تو مشرکین کے لیے نماز جنازہ نہیں۔ اسی طرح کسی کافر کو اور کسی مشرک کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاید ایک دفعہ مسئلہ بتاتے ہوئے کسی کے سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو بھی السلام علیکم کہا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے مسئلہ۔ انہوں نے استدلال کیا جو استدلال غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام علیکم کہا انہوں نے اپنے باپ کو جو کافر تھا۔ ساستغفر لک، میں عنقریب تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ اسی پارے میں اس کا جواب موجود ہے وما کان استغفار ابراہیم، ہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت کے لیے یہ رخصت دی تھی، اس کے بعد منع کر دیا گیا کہ یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ ایمان نہیں لائے گا، لہذا آپ اس کے بارے میں استغفار مت کیجئے۔ لہذا وہ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، یہ ایک وقت کے لیے تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ اور اس کی دلیل سب سے بہترین یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسریٰ کو خط لکھا تو اس میں لکھا سلام علی من اتبع الہدی۔ اگر کسی کافر کو السلام علیکم کہنا درست ہوتا تو اس میں خط میں یہ لکھا جاتا السلام علیکم، نہ کہ یہ لکھا جاتا سلام علی من اتبع الہدی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط اس بات کی دلیل ہے کہ مشرک کو پرسنلی السلام علیکم نہ کہا جائے۔ ہاں اگر مکس گیدرنگ ہو اس پہ کافر بھی ہیں اور اسی طریقے سے مسلم بھی ہیں تو السلام علیکم کہا جا سکتا ہے۔ تو مکس گیدرنگ میں السلام علیکم کہیے، لیکن پرسنلی ان کو السلام علیکم کہنا شریعت اسلامیہ میں